بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قبلہ ایاز صاحب، جناب برادر اکرام اللہ شاہد صاحب اور حاضرین محفل، میں تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں تو شاید آغاز میں چند جملے کہنے والا شخص ہوں گا، لیکن شاید حالات نے اس نوبت تک پہنچا دیا ہے کہ میں بطور چیف گیسٹ بن گیا ہوں. بہرحال جو ہوا سو ہوا. جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، شیبانی فاؤنڈیشن اور کتاب کے بارے میں ابتداً کچھ تعارف پیش کیا گیا اور بعد ازاں سینیٹر صاحب نے آپ کے سامنے اس کے اقتباسات رکھ کر اس کی وقت اور اس کی اہمیت واضح کر دی ہے. اللہ تعالی ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے کہ وہ ایسی ہی اچھی کاوشیں پیش کرتے رہیں اور کم از کم اردو جاننے والی دنیا تک یہ پیغام بہتر شکل میں پہنچتا رہے. الحمدللہ یہ ایک اس لحاظ سے کہ فلسطین کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں بعض ایسے لوگوں کی طرف سے جو قرآن کے ساتھ سنت کو کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کرتے ہیں، اور اسی سے آغاز کیا گیا کہ مسجد الاقصی کیا یہ بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے یا مدینہ منورہ کی مسجد ہے. تو یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور اس لیے کہ شوشہ چھوڑنے والا قرآن کے ساتھ سنت نبوی کو اہمیت نہیں دیتا تھا اور اس کے ذہن کی اختراع تھی. حالانکہ جس طریقے سے مشتاق صاحب نے واضح کیا ہے کہ خود قرآن حکیم کے سیاق و سباق سے آیات سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اسی سرزمین کا، اسی شہر کا ذکر ہے، اسی جس کا ماحول بابرکت ہے، اور بہت قرآن حکیم سے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کا ذکر نہیں ہے، یہ ہجرت سفر معراج ہے، ہجرت کا ذکر نہیں ہے. اور یہاں سے آغاز ہوا ہمارے اس خطے میں. بعض وقت کے ساتھ ساتھ اور مسائل پیدا کیے جاتے رہے کہ کبھی مسلمانوں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف یہود کا قبلہ ہے. اور آج یہ ہے کہ چونکہ جس پر بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ان کے لیے مقدر کر دی ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے الاٹمنٹ دے دی گئی ہے. یہ اس جیسے اور مسائل پیدا کیے گئے ہیں. تو فلسطین کے حوالے سے اور بیت المقدس کے حوالے سے یا فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے جو مذہبی نوعیت کی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، ان کا ازالہ کرنے کی مشتاق احمد صاحب نے بہت بھرپور اور خاصی کامیاب کوشش کی ہے. نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ اسی طریقے سے مسیحی دنیا میں بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں. مسیحی دنیا میں خود امریکہ میں ایک خاصی مضبوط لابی ہے جو اپنے آپ کو کرسچین زائنسٹ کہتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے سے پہلے ضروری ہے کہ تمام کے تمام یہود ارض فلسطین میں یکجا ہو جائیں. چنانچہ وہ لوگ جو امریکہ میں مضبوط ہیں ان کی لابی ہے اور وہ باقاعدہ لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ یہودی وہاں جائیں، وہاں جا کر آباد ہوں، اور اگر نہیں بھی جانا چاہتے تو انہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے. تو یہ نہ صرف مسلم دنیا میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں بلکہ اسی طریقے سے مسیحی دنیا کو بھی جو زائنسٹ نہیں ہے وہاں کرسچین زائنسٹ جیسے گروپ موجود ہیں جو یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یقیناً ان غلط فہمیوں کے پیدا کرنے میں جہاں ہماری کچھ اپنی علمی نارسائی ہوتی ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان سین ہاتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان باتوں کو ہوا دیتے ہیں اور چیزوں میں کنفیوژن پیدا کرتے رہتے ہیں. پہلا پہلو تو یہ تھا کہ مذہبی حوالے سے ارض فلسطین کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اور ہم ان سے واقف ہیں، ان کا کچا چھٹا پیش سامنے رکھا گیا ہے اور پھر حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ یہ غلط فہمیاں ہیں اور ان سے ہمیں باز آنا چاہیے.
اب پھر خود مسلم روایت 1500 سال کی روایت ہے کہ آج تک امت مسلمہ نے بحیثیت مجموعی بیت المقدس کو کس طرح لیا ہے. صلاح الدین ایوبی کو کیوں جنگیں لڑنی پڑی ہیں. صدی سے زیادہ عرصے تک صلیبیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد دوبارہ بیت المقدس اور فلسطین عالم اسلام کا حصہ بنا تو اس کی ضرورت کیا تھی. امت مسلمہ کنسسٹنٹلی ایک نقطۂ نظر اختیار کرتی رہی ہے اور وہ 1500 سال میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج کے بین الاقوامی قانون کے حوالے سے فلسطینی اور دنیا کہاں کھڑی ہے, اسے کیا کرنا ہے, اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک حد تک تو فلسطینیوں کو کچھ نہ کچھ سہولت مل سکتی ہے, لیکن یہ دنیا انصاف کی دنیا نہیں ہے. دنیا میں فیصلے عدالت کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں, یہاں فیصلے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو طاقتور ہیں, وہ طاقتور ان معنوں میں کہ ان کے پاس دولت ہے, طاقتور ان معنوں میں کہ وہ صاحب علم ہیں, طاقتور ان معنوں میں وہ دنیا کو ایکسپلائٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور طاقتور ان معنوں میں کہ ان کے پیچھے دنیا کے چودھریوں کی سپورٹ موجود ہے. کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ مفادات کو نظر انداز کر کے حق اور انصاف کی بنیاد پر اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر دیں گے. آج مسئلہ یہ نہیں ہے, اور اگر تھا بھی تو کم از کم یہ کتاب پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں تک انصاف کا تعلق ہے, جہاں تک بین الاقوامی قانون کا تعلق ہے, جسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے, دنیا کے بڑے ادارے اور آج کا واحد بڑا ادارہ اقوام متحدہ جسے پروپیگیٹ کرتا ہے, ان سارے قوانین کو ایک طرف رکھتے ہوئے دنیا میں سکہ طاقت کا چلتا ہے. مجھے یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, اخلاق طاقت کے بالمقابل کمزور ثابت ہوتا ہے. اور آج کیفیت یہی ہے کہ آج ہم کیا کریں. ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب نے اس کے لیے حل بھی تجویز کیے ہیں. وہ حل یہ ہے کہ کلیکٹو رسپانسبلٹی امت اسلامیہ لے, اور بین الاقوامی قانون کے تناظر میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک ملک اگر اس پہ کوئی حملہ ہو تو وہ خود دفاع کر سکتا ہے. وہ خود ہی دفاع نہیں کر سکتا بلکہ اپنے ساتھی ممالک کو ملا کر دفاع کر سکتا ہے. اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ نیٹو ایک ایسی تنظیم ہے جس میں ایک دنیا کے چودھری نے اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کر کے نیٹو قائم کیا. ابتداءً تو یہ اس لیے وجود میں آیا تھا کہ سوویت رشیا کو کنٹین کرنا مقصود ہے. کنٹینمنٹ آف سوویت رشیا تھا. سوویت رشیا 1990 میں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گیا. آج سوویت یونین کے نام سے کسی ملک کا وجود نہیں ہے. وہ اسٹیٹس الگ ہو کر ایک الگ ہو کر منتشر ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود نیٹو موجود رہا. نہ صرف موجود رہا بلکہ نیٹو میں وہ ممالک بھی شریک ہو گئے جو کبھی نیٹو کے مخالف سمجھے جاتے تھے اور وارسا پیکٹ میں شامل تھے, اور ان کا اظہار انہوں نے ایک اجتماعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کس طریقے سے وار اور آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ افغانستان میں دیا. نیٹو کا مقصد وجود کچھ اور تھا, لیکن اپنے مفادات کے اجتماعی تحفظ کے لیے جو کوشش ہے نیٹو اس کے لیے قائم ہے, اور اس کا اظہار افغانستان میں ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے. اصل مسئلہ شاید ایک حد تک باہر ہے, اس لیے کہ کچھ بیرونی طاقتیں اور طاقتور بیرونی مفادات اس مسئلے کو یہود کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف حل کرنا چاہتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک حد تک یہ مسئلہ امت مسلمہ کا داخلی مسئلہ ہے. یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ امت مسلمہ مجتمع ہو جائے, عالم اسلام یکجا ہو جائے, اور اقبال سے کے دور سے بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ غور و فکر اس پر بھی کرنا چاہیے کہ یہ ہماری خواہش ہے.
شدید کچھ بالخصوص دردمند دلوں کی تو شدید ترین خواہش ہے، لیکن ایسا ہو کیوں نہیں پاتا. اور جب حسن اتفاق سے ایک موقع پر امت مسلمہ رباط میں مل بیٹھی اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس وجود میں آ گئی، تو OIC آج خود مسلمان صحافی بھی OIC کہنے پر اسے مجبور ہو چکے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ خود ہمارے اندر فالٹ لائنز کیا ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کی تجویز یہ ہے کہ امت مسلمہ کے مختلف ممالک باہم ایک پیکٹ کر لیں کہ ہم اپنا دفاع اجتماعی طور پر کریں گے. نتیجتاً ایک کو جب ٹارگٹ بنایا جائے گا تو سبھی ٹارگٹ سمجھے جائیں گے اور وہ سبھی میدان عمل میں اتر آئیں گے. لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کب اکٹھی ہوگی. شاید واللہ عالم میں بہت حد تک درست نہ ہوں گا، لیکن خود نیٹو کا اکٹھا ہونے کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ یقیناً نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، دنیا ان کے ساتھ جڑ جانا چاہتی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا نیٹو میں جو ممالک تھے ان کے ہاں کچھ پری ریکویزٹس، کچھ بنیادی شرائط مان لی گئی تھی یا نہیں؟ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ نیٹو کے جملہ ممالک جو اس کے بانی ہیں وہ اس بات پر متفق تھے کہ ہمیں سیاسی طور پر اپنا نظام جمہوریت کے مطابق چلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ اکانومی کو پروموٹ کرنا ہے. یہ وہ دو بنیادیں تھیں، چاہے وہ فرانس ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو یا اس کے دوسرے لوگ شامل ہوں، وہ سبھی کے سب ان دو باتوں پر تو متفق ہیں. کیا امت مسلمہ کے حکمران کہیں بادشاہت ہے، کہیں شیخڈمز ہیں، کہیں جمہوریت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں جنرلز حکمران بن جاتے ہیں، کہیں مذہبی طبقہ حکمران بننے کی کوشش کرتا ہے؟ تو جب یہ کیفیت ہر ملک دوسرے سے مختلف رکھتا ہے تو ان میں کیا قدر مشترک ہے؟ جب ان کے عملی زندگی کے مفادات ایک دوسرے سے الگ ہیں، جب وہ فیصلہ سازی کرنے کا اختیارات ایک دوسرے سے الگ طور پر استعمال کرتے ہیں، تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک جمہوریت پسند ایک بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی گراؤنڈ پر ایک ہی نقطۂ نظر کے مطابق فیصلہ کر رہے ہوں گے؟ یہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ بادشاہت کے اور جمہوریت کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، فیصلہ سازی کے انداز ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو کم از کم یہی سوچ لیا جائے کہ نیٹو کے یکجا ہو جانے میں یا یورپ کے اور مغربی طاقتوں کے اکٹھے ہو جانے میں ایک بڑی ان کے درمیان قدر مشترک ہے جو امت مسلمہ میں مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے. عملی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ درست ہے کہ ہمارا ایمان ایک ہے، لیکن ہمارے مفادات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیشنلزم نے، شاید مغربی دنیا میں بھی نیشنلزم تھا، بلکہ یہ نیشنلزم وہیں پیدا ہوا، وہیں اس نے جنم لیا، وہیں قوت پکڑی اور پھر آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلا اور ہم بھی اس کا شکار ہو گئے. آج ہم 57 اسٹیٹس تو ہیں، لیکن یہ نیشن اسٹیٹس ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں، جن کے مفادات مشترک نہیں ہیں، جن کی اپنی اپنی مالیات ہیں. تو جب یہ ساری چیز ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے تو کیسے ممکن ہوگا کہ یہ باہم معاہدہ کر لیں، باہم یکجا ہو جائیں؟ ایک کے مفادات امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، دوسرے کے مفادات کسی دوسری قوت کے ساتھ وابستہ ہیں، تو کس بنیاد پر یہ بات ممکن ہو جائے گی؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر وہ تاریخ اٹھے جو کم از کم ہماری منیمم ہمارے درمیان اشتراک پیدا کر دے کہ یہ اشتراک ہے کہ جو، اور وہ اشتراک صرف نظری نہیں بلکہ عملی ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائیں گے. بصورت دیگر ہم یہ بات کہتے رہیں گے، اقبال بھی کہتے کہتے دنیا سے تشریف لے گئے، باقی اہل علم بھی یہ بات کرتے رہے اور ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن شاید مجھے اپنی زندگی میں جو چند دن ہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ امت مسلمہ یکجا ہو جائے گی، ان کے درمیان ایسے اجتماعی معاہدات ہو جائیں گے، ان کا دفاع مشترک ہو جائے گا، یہ دکھائی نہیں دیتا.
پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں طاقتور لوگوں کی بات چلتی ہے. کیا امت مسلمہ واقعتاً طاقتور ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت بھی ہے. کیا ہم واقعی طاقتور ہیں؟ ان 57 نیشن اسٹیٹس کی جو ایگریگیٹ جی این پی ہے، اس سب کو ایگریگیٹ جی این پی وہ ایک مڈل لیول کے ویسٹرن کنٹری کے جی این پی سے کم ہے. اس پہ خوش ہو جانا کہ تیل کے چشمے ہمارے قدموں کے نیچے بہتے ہیں اور دنیا میں تیل بہت بڑی قوت ہے، یہ بھی اب ایک ہوکس دکھائی دیتا ہے. شاید کچھ عرصے کے بعد تیل کا متبادل بھی نکل آئے گا اور یہ چیز کچھ نہیں رہے گی. اب سوال یہ ہے کہ دولت کہاں ہے؟ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، اور دولت جنریٹ کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے، وہی زمین کا ایک ٹکڑا جو 10 من گندم پیدا کرتا ہے وہ 100 من گندم کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ کیا ہم علم اور دانش کی دنیا میں اتنے آگے ہیں کہ دولت کی ساری دنیا سے دولت کے چشموں کا رخ عالم اسلام کی طرف ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ شاید ایسا نہیں ہے. دولت ہمارے پاس نہیں ہے، اشتراک ہمارے ہاں دکھائی نہیں دیتا ہے. تو اب کیا ہو اور کیا کیا جائے؟ اور جب اس پر صورتحال یہ ہے کہ جب 1948 میں فلسطین کا بٹوارا ہوا تو کم از کم عربوں نے بطور ملک اور بطور تنظیمیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 67 میں جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ رمضان میں شاید کچھ کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کس طریقے سے امت مسلمہ ایک دوسرے سے کٹتی چلی گئی. 67 کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد مصر اس حد تک مجبور ہوا کہ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہوا، اور کیمپ ڈیوڈ کے نتیجے میں وہ ملک جو کبھی فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف لیڈنگ رول ادا کر رہا تھا، وہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اور آج بھی کیفیت یہ ہے کہ کبھی کبھی اخبارات کی سرخیوں کی حد تک ترکی کے حکمران کی طرف سے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے ایک کانفرنس میں سختی سے اسرائیلی نمائندے کی مخالفت کی، اسے جھاڑ دیا اور اٹھ کر چلے گئے. انہوں نے فلوٹیلا بھیج دیا امداد کے لیے. لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا ترکی کے مفادات اسرائیل کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں؟ اس پر بھی غور کیا گیا ہے. ترکی کی آمدنی میں خود اسرائیل سے تعلقات کے نتیجے میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، کتنا ریونیو آتا ہے، اور نہیں ٹرکش ایئر لائنز کیا کماتی ہے، اس کے نتیجے میں ترکی کو کتنا حصہ ملتا ہے. کیا یہ باتیں بھی ہمارے پیش نظر ہیں؟ تو امت مسلمہ کے اندر فالٹ لائنز موجود ہیں، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ لازماً جہاں تک یہود کے صاحب فضیلت ہونے کا تعلق ہے کہ اللہ نے انہیں یہ ان کے لیے کتب اللہ لہو، یہ ان کے لیے ہم نے یہ مختص کر دی ہے. اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں انہیں جتا کر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، دنیا میں تمہیں فضیلت دے دی تھی اس لیے کہ تمہارے کارنامے اچھے تھے، تم انبیاء کی اولاد تھے اور کام اچھے کرتے تھے، تم صالحون تھے. لیکن جب یہ کیفیت نہیں رہی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، انہی لوگوں پر، انہیں انبیاء کی اولاد پر ذلت اور مسکنت امپوز کر دی گئی تھی. تو کیفیت یہ ہے کہ یہ تو کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، آخر تم پر ذلت اور مسکنت امپوز ہوئی. وقت نصر نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دنیا میں کس طریقے سے تم تتر بتر ہو گئے، اور ہر جگہ ایک بے عزت طبقے کے طور پر تم نے زندگی گزاری ہے. اور یہ مسلم ہی تھے جنہوں نے یہود کے لیے ایک اچھا ماحول اور معاشرہ دریافت کیا تھا. اسپین میں جتنی آزادی اور جتنی خوشحالی یہود کو حاصل ہوئی ہے، یہود کی پوری تاریخ میں اتنی آزادی،
اتنی خوشحالی اور اتنا آرام اور سکون انہیں کبھی نہیں ملا تھا. تو امت مسلمہ نے تو ان کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ اختیار کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا رویہ امت مسلمہ کے ساتھ بوجہ درست نہیں ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے. ہم کیسے طاقتور ہوں, ہمارے لوگ ہماری طرف کیوں توجہ دیں. کبھی کبھار 57 اسٹیٹس ہیں لیکن 0 جمع 0 جمع 0 0 ہی رہتا ہے. تو یہ کیفیت اگر ہمارے بارے میں یہ تاثر ہو تو ہم کہاں کھڑے ہیں. اور پھر جہاں تک خود عرب دوستوں کا تعلق ہے, شاید وہ اتنے نائیو نہیں ہیں کہ وہ بات کو سمجھتے نہ ہوں. انہیں شاید یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی طاقتور لابیز اور دنیا کی طاقت اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتی ہے, ان کا ساتھ دے رہی ہے, اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کے بالمقابل کھڑے ہو سکیں. یہ ان کے کہیں بیک آف دا مائنڈ یہ تاثر موجود ہے جسے وہ مانے یا نہ مانے, لیکن یہی وہ کمزوری ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اور جس طریقے سے سینیٹر صاحب توجہ دلا رہے تھے کہ انہوں نے ان تمام خطوں میں جہاں کبھی یہود آباد تھے, وہ مدینہ منورہ ہو یا وہ تو کوئی سلیمان تک آ جائے, کوئی سلیمان کا نام وہ سمجھتے ہیں. اور شاید ہمارے ہاں ایک طبقے نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب انہیں دی گئی تو اور صلیب سے اتارا گیا تو وہ اس وقت زخمی تھے, چنانچہ ان کی مرہم پٹی کی گئی اور پھر وہ وہاں سے نکلے اور پھر چلتے چلتے اس خطے میں آئے, اور حضرت سلیمان کے حوالے سے یہ کوئی سلیمان وجود میں آ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے. اور پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے, واللہ عالم, یقیناً اس کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہوگی, کہ کچھ لوگوں نے افغانوں کو اور پشتونوں کو بنو اسرائیل قرار دیا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کا وہ گمشدہ قبیلہ ہے جو یہاں آباد ہے. اور پھر اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے خواہ کی ایک تحقیق بھی کر لی گئی کہ پشتو اور عبرانی میں بہت زبان لسانی اشتراک پایا جاتا ہے, اور صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں ایسی قبریں ہیں جو جنوباً شمالاً نہیں ہیں بلکہ شرقاً غرباً ہیں, اور وہاں یہود کی قبریں بھی موجود ہیں. تو یہ سارے قصہ کہانی بھی ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے. واقعی کیا حضرت سلیمان کے نام پر اس کا نام کوئی سلیمان رکھا گیا؟ یہاں کوئی سلیمان خیل ہوا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ تھا, مسلمانوں کے ہاں انبیاء کے نام رکھے جاتے تھے. کسی بڑے آدمی نے, قوت والے نے اپنے بڑے قبیلے کی بنیاد پر کوئی سلیمان کا علاقہ, سلیمان کا پہاڑ کہہ دیا تو بات بن گئی. لیکن اب یہاں تک وہ اسے اپنا پھیلانا چاہتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے میرے بھائی کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی فکر کرے. یہ کیسے ممکن ہے, اس پر غور و فکر کیجئے. علم میں ہم کہاں کھڑے ہیں, اخلاق میں ہم کہاں کھڑے ہیں, اور علم اور اخلاق اگر نہیں ہوں گے تو کیسے بات بنے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ اپنے اندر توجہ دے. اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم آنکھیں بند کر لیں. حیرت ہے کہ امت مسلمہ میں کیا آپ کی نظر کسی ایسی فکر کی طرف جاتی ہے جو امت مسلمہ کو میں کوئی لیڈنگ رول ادا کر سکے, جو امت مسلمہ کو ایک رخ پہ لے جائے؟ کیا کوئی ایسی شخصیت دکھائی دیتی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, اور بعض اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی شخصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو ویژنری ہوتی ہیں, جن کا ایک ویژن ہوتا ہے, اور اس ویژن کے تحت وہ لوگوں کو ایک رخ پہ لے جاتے ہیں, ان کے اندر ایک اجتماعی شعور ڈیولپ کر دیتے ہیں, یا اجتماعی شعور ہوتا ہے تو اسے ایک رخ دے دیتے ہیں. کیا اس وقت عالم اسلام میں ایسا کوئی ویژنری لیڈر ہے کہ جسے انڈونیشیا اور ملائیشیا سے لے کر مراکش تک امت مسلمہ یکساں طور پر قبول کرنے کو تیار ہو اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہو؟ وقت بتائے گا. کوشش کیجئے, محنت کیجئے, اپنا تشخص قائم رکھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو طاقتور بنائیے. اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن
کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. وہ طاقتور شاید ان معنوں میں بھی کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. وہ ایمان کی طاقت سے طاقتور ہو، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسندیدہ لوگوں میں آئے. اور شاید مادی طور پر دولت کے اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہو، علم کے اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہو. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم طاقتور بنیں، ایمان میں، علم میں، اخلاق میں، دولت میں. اور شاید ہماری پوزیشن یہ ہوگی کہ پھر دنیا ہماری طرف توجہ دے گی. آج کیفیت اگر یہ ہو کہ ہم روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے بھی دوسروں کی طرف دیکھتے ہوں کہ کب قرضہ منظور ہوتا ہے اور پھر ہماری گاڑی آگے چلتی ہے، تو ایسے لوگوں کو کون اہمیت دیتا ہے؟ کیوں اہمیت دینے لگیں گے؟ تو کیفیت کوئی بہت اچھی نہیں ہے. لیکن مایوس ہونے کے بجائے روشنی کی معمولی سی کرن بھی گوپ اندھیرے کے مقابلے میں اپنا وجود رکھتی ہے. اور ہوا کا جھونکا اگر ایک ٹمٹماتی ہوئی موم بتی کے ساتھ ٹکرائے تو یقیناً وہ ٹمٹماتی ہوئی موم بتی بجھ جائے گی. لیکن اگر جلتے ہوئے تنور کے ساتھ اگر وہی جھونکا آئے تو تنور مزید بھڑکتا ہے. یہ میرے اور آپ کے ایمان کی سوچ کی ضرورت ہے کہ آیا دنیا کے ناگفتہ بے حالات میں ہمیں اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے یا اس سے ہماری حوصلہ شکنی ہو جائے. یقیناً توقع یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے. ہم حق اور انصاف کی بات کر رہے ہیں، اور نہ صرف حق اور انصاف ہمارے ساتھ ہے بلکہ دنیا کے اصول پسند لوگ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو خود بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مستضعفین کا ساتھ نہیں دیتے. وہ لوگ جن کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، بین الاقوامی قانون کے حوالے سے تو سب باتیں ہمارے حق میں ہیں. لیکن اگر کوئی بات ہمارے حق میں نہیں ہے تو وہ ہماری بے کسی ہے، وہ ہماری کمزوری ہے، وہ ہماری بے دولتی ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا ہمیں سیریس لینے کو تیار نہیں ہے. تو اس امر کی ضرورت ہے کہ جہاں یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں پیوست ہونی چاہیے، ہمارے سامنے منزل واضح ہونی چاہیے، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اس صلاحیت کو بھی جنم دے لیں، وہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا ہمیں ریکگنائز کر لے. اور جب دنیا ریکگنائز کرتی ہے تو یقین کیجئے کہ پھر ایک ایسی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے کہ پھر وہ روکے نہیں رکتی ہے. ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال اس میں مزید قوت پیدا کرتا ہے. فلسطین کا مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. امت مسلمہ کو اسے مسئلہ سمجھنا چاہیے. یہی نہیں، اور جہاں تک ہمارے اس خطے کے رہنے والے مسلمانوں کا تعلق ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کا ذکر تو ہو چکا ہے. آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے اکثر و بیشتر جلسوں میں فلسطین کے حوالے سے قراردادیں پاس کی ہیں، اور فاؤنڈیشنز آف پاکستان اکثر پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں ہے، اس میں قراردادیں لکھی ہوئی ہیں، انہیں دیکھ لیجئے. لیکن مسلم لیگ صرف ایک جماعت ہے، ایک نقطۂ نظر تھا. اس نقطۂ نظر سے آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی بھی قراردادیں موجود ہیں، جمعیت علماء ہند کی قراردادیں بھی موجود ہیں. تو اس خطے کے رہنے والے مسلمان یک زبان تھے، چاہے ان کے سیاسی پلیٹ فارم الگ الگ تھے، لیکن وہ بات ایک ہی کر رہے تھے کہ 1919 کے بعد، پہلی عالمی جنگ کے بعد جب فلسطین برطانیہ کے انتداب یا مینڈیٹ میں دیا گیا تو وہاں آنے والی تبدیلیوں پر اس خطے کے مسلمان پریشان تھے. اس کے لیے ان جماعتوں نے کام کیا، بلکہ اس کے علاوہ فلسطین کانفرنسیں ہوئی ہیں. ان فلسطین کانفرنسوں میں بڑے بڑے جیت علماء اور سیاستدان شریک ہوتے رہے ہیں، اور وہ اس بدلتی ہوئی صورتحال پر ان کی نظر تھی اور وہ ساری باتیں کہتے رہے ہیں. تو جہاں تک اس خطے کے مسلمانوں کا تعلق ہے، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آل انڈیا مسلم لیگ سے وابستہ ہوں، وہ جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہوں، آل پارٹی مسلم کانفرنس سے وابستہ ہوں، مجلس احرار اسلام سے وابستہ ہوں، ان سب کی ایک ہی آواز تھی کہ فلسطین کے ساتھ
ساتھ برطانیہ کے دور انتداب میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں کہ زائنسٹ کو چن چن کر دنیا سے فلسطین میں آباد کیا جا رہا ہے، وہاں گینگز بنائے جا رہے ہیں، ان گینگز کے نتیجے میں لوگوں کو، مقامی لوگوں کے خلاف تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، اور لوگ اپنی جان و مال اور عزت و ناموس بچانے کے لیے فلسطین سے ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں اور یہاں کے لوگوں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ اور حقیقتاً اس انتداب میں اگر برطانیہ نے اپنا تاریخی اور کردار ادا نہ کیا ہوتا کہ جس کے نتیجے میں یہودیوں کو لا لا کر بسایا گیا ہے، اور ایک متھ جس طریقے سے بہت غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، ایک بڑی غلط فہمی اس دور میں پیدا کی گئی کہ پیلسٹائن از اے لینڈ وداؤٹ پیپل اینڈ دیر آر اے پیپل وداؤٹ لینڈ۔ ایک قوم ہے جس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی خطہ زمین نہیں ہے، اور ایک خطہ زمین ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہ بھی اس وقت ایک متھ تھی، اور اس متھ کو اتنے ہی زور سے اور زبردستی سے منوایا گیا جتنا کہ پہلے، اور پھر بعد میں بتایا گیا کہ یہ جب یہود آباد ہوئے ہیں تو ان کے آنے سے دیکھیے فلسطین کی قسمت بدل گئی ہے۔ فلسطین کی قسمت کیسے بدل گئی ہے کہ جہاں صحرا تھے وہاں لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، وہاں آرچرڈز ہیں۔ خدا کے بندو، تورات ہی کو پڑھ لیجئے، کیا تورات میں اس خطے کی زرخیزی کا ذکر نہیں ہے؟ یہ خطہ ہر دور میں زرخیز رہا ہے، تورات اس پر شاہد ہے۔ جب یہود کے آنے سے ہی زرخیزی نہیں آئی، وہاں پھل نہیں اگنے لگے، جافا وہاں پیدا نہیں ہونے لگا، اس سے پہلے بھی جافا تو ان کا شہر ہے، اور وہاں چونکہ سٹرس فروٹس بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، یورپ میں جافا کے نام سے ان کی چیزیں بکتی ہیں، تو یہ اس شہر کی طرف نسبت ہے۔ وہاں پہلے بھی اتنی ہی زرخیزی پائی جاتی تھی، تو یہ غلط فہمیاں بھی پیدا کی گئی ہیں۔ تو ہمارے آباء و اجداد کا پہلی عالمی جنگ کے بعد انتداب میں آنے سے لے کر فلسطین کے تقسیم ہونے تک ایک واضح نقطۂ نظر ہے کہ یہ ظلم پر مبنی تقسیم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پروفیسر صاحب نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جس یو این او نے یہ بٹوارہ 48 میں کیا تھا، اس یو این او کی کمپوزیشن کیسی تھی؟ اس یو این او میں کیا مسلمانوں کی آواز تھی؟ کیا یہ انصاف پر مبنی ہے کہ ایک اتنے بڑے طبقے کو آپ نظر انداز کر کے فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے اس پر ایک سیل لگا دیتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی؟ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی یہ ایک زندہ مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، لیکن امت مسلمہ کی کامیابی امت مسلمہ کے طاقتور ہونے پر مبنی ہے، اور وہ طاقتور کب ہوگی؟ جس دن امت مسلمہ یہ تہیہ کر لے گی اور امت مسلمہ کی لیڈرشپ یکسو ہوگی، امت مسلمہ کی لیڈرشپ اس میں امتیاز کر لے گی کہ ذاتی مفادات کیا ہیں، پارٹی مفادات کیا ہیں، قومی مفادات کیا ہیں اور ملی مفادات کیا ہیں۔ جب ان کے درمیان انہیں تمیز کرنے کی صلاحیت آ جائے گی، اس وقت یہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا، ورنہ قومی مفادات امت مسلمہ کے مفادات سے زیادہ بڑے ہیں، قومی مفادات سے زیادہ پارٹی کے مفادات ہیں، اور پارٹی کے مفادات سے ذات کے مفادات، سیلف انٹرسٹ، یہ سب سے اوپر ہے۔ اگر حکمرانوں کا رویہ یہ ہوگا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے میرے نام بھی الاٹمنٹ ہے کہ یہ طبقہ، یہ خاندان حکمران بنا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے حکمران رہنا ہے، تا قیامت حکمران رہنا ہے، تو یہ سیلف ابو پارٹی ابو کنٹری اور کنٹری ابو امت مسلمہ ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو یقین کوئی مستقبل زیادہ خوش کن دکھائی نہیں دیتا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کے رہنماؤں میں یہ فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر جائے کہ ملت کے انٹرسٹ کیا ہیں، قوم کے انٹرسٹ کیا ہیں۔ اگر آپ قومیت پر قائم ہیں، اس وقت تو نیشن اسٹیٹ ہیں ہی، نیشن اسٹیٹ کے اہمیت کیا ہے، پارٹی کی اہمیت کیا ہے اور ذات کی اہمیت کیا ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم ذات ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی ذات کے حوالے سے ہر سمجھوتا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے حکمرانوں اور امت مسلمہ کے رہنماؤں کو وہ صلاحیت دے کہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکیں، اجتماعیت پیدا کر سکیں، اپنے آپ کو طاقتور بنا سکیں، اور طاقتور بنانے کے بعد ہی شاید وہ امت مسلمہ کے
کمزور لوگوں اور مستضعفین کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے وہ میانمار کے مسلمان ہوں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، جب ہی ان کی کچھ مدد ہو سکتی ہے. ورنہ آج کا نیشن اسٹیٹ کے تصور کے تحت بننے والے بین الاقوامی قانون میں کوئی کسی دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتا اور اسے حق دیا نہیں جاتا. اگر وہ حق استعمال بھی کرنا چاہتا ہے اور کبھی کبھی وہ کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے. ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں انڈیا نے مداخلت کی، انڈیا کو کیا حق تھا بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ ایک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. مداخلت کی، کامیاب مداخلت کی، اور اس بنیاد پہ کی کہ وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق یوزرپ کر لیے گئے تھے، کی قانون کی خلاف ورزی ہوئی. لیکن دنیا نے کیوں چپ سادھ لی؟ اس لیے کہ انڈیا پاکستان کے بالمقابل طاقتور تھا اور دنیا کے چودھریوں کے مفادات انڈیا سے وابستہ تھے، انڈیا کے مارکیٹ سے وابستہ تھے، انہیں دولت وہاں نظر آتی تھی، لہذا پاکستان ان کے لیے اہمیت کا حامل ملک نہیں تھا. اس لیے یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف مداخلت کی گئی، لیکن اس مداخلت کو روکنے والی کوئی آواز نہ اٹھی. تو حقیقت تو پھر وہی ہے کہ ہے تو یہ بہت کروڈ سی حقیقت، لیکن حقیقت یہی ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ مائٹ از رائٹ. دنیا میں طاقتور کا سکہ چلتا ہے، اور طاقتور ہونے کے لیے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی طاقتور ہوں، اور پھر شاید ہمارا سکہ بھی چلنے لگے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی روایت یہی ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ بحثیت مجموعی طاقت استعمال کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو معاملات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور معاملات کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب جیسے نوجوان اسکالرز اور اصحاب علم ہماری رہنمائی کرتے رہیں کہ ہم حقائق کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو اوور آل مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم اپنے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پس سے باید کرد یہی ایک سوال ہے، اس پر غور و فکر کرتے رہیے. میری رائے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پسند آئے، 100% اختلاف کیجیے اس سے، لیکن بتائیے ضرور کہ پس سے باید کرد کیا کرنا ہمیں چاہیے، ہم کیسے اس بپتا سے نکل سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ایک زاویہ نظر بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم دین اور دنیا کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہر طریقے سے ہر پہلو سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.